السلام علیکم۔ ہر سال 31 مئی کو دنیا بھر میں انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ گلوبل سوسائٹی میں اس سماجی وبا کے تیزی سے پھیلنے اور انسانی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات، جس کی تازہ دل خراش مثال سگریٹ نوشی سے سالانہ شرح اموات 70 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ WHO کے مختلف آگاہی پروگراموں کے ذریعے احتیاطی تدابیر پر غور و فکر اور ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، عالمی تنظیم صحت کے ایک شمارے میں کیا خوب لکھا تھا: تمباکو نوشی مضر رساں اور صحت ایک نعمت ہے، اب اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ منشیات میں سگریٹ نوشی سب سے زیادہ مہلک ہوتی ہے، کیونکہ سگریٹ پینے والے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مضر جان دھوئے کا حصے دار بناتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، اس کا انجام منہ کا کینسر ہوتا ہے۔ فکر و نظر رکھنے والے بخوشی موت کا دھواں خرید لیتے ہیں، مال و دولت کے ساتھ ساتھ انمول جان کو بھی گنواتے ہیں۔ سامعین حضرات، مشاہدے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سگریٹ اور منشیات کے عادی ہونے میں کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، جیسے گھر کے بڑوں، رشتہ داروں، قریبی دوستوں، فلمی ستاروں اور اشتہارات کے دل فریب نظاروں سے متاثر ہو کر کبھی خواہشات کے پورا نہ ہونے، ناکامی یا ذہنی و نفسیاتی دباؤ کے چلتے ان تمام وجوہات کی بنا پر تمباکو نوشی کے پھندے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے مستقل استعمال کے بدترین نتائج ہیں، جیسے ڈپریشن، السر، جگر، پھیپھڑے، گلے اور جبڑے کا کینسر جیسے لا علاج امراض شامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلڈ پریشر کے ہر 100 میں سے 80% تمباکو نوشی میں مبتلا افراد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس مضر صحت عادت سے موت، معذوری اور لا علاج امراض کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، اس پیچیدہ مسئلے کا سادہ حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھائے اور پکا فیصلہ کرے۔ اگر ہنسی خوشی توانا زندگی جینا ہے تو پھر اس جان لیوا عمل سے مکمل طور پر لا تعلق ہونا ہوگا۔ اس کٹھن فیصلے پر ثابت قدم رہنے کے لیے قرآنی نسخے صبر و صلات سے مدد لینا ہوگا، تاکہ عقل نفس پر حاوی ہو سکے۔ وقتی طور پر سگریٹ نوشوں کی صحبت سے فاصلہ اور صحت مند عادات و رویوں کے حامل لوگوں سے قربت کو بڑھانا ہوگا۔ اعلیٰ ثقافتی و ادبی سرگرمیوں میں شرکت، سیر و سیاحت، اسپورٹس، ورزش، مطالعہ کتب و اخبارات اور سوشل میڈیا کے دانش مندانہ استعمال کے ذریعے اپنے اندر مثبت احساسات کو فروغ دینا ہوگا، اور جب کبھی کام کی تھکان، ناکامی یا مصیبت کی گھڑی میں قدم ڈگمگانے لگے تو فوراً یاد الہی کے چراغ سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر لے۔ سامعین حضرات، جو اس مضر عادت کے شکار ہے وہ آج ہی پاک پروردگار سے مدد مانگتے ہوئے عہد کرے کہ میں ابھی سے منشیات و سگریٹ نوشی کو ترک کرتا ہوں، تاکہ جی سکوں پاکیزہ و صحت مند زندگی۔